آپ ابھی جیسے جو ہے پچھلے 2 سال سے جو کہ پینڈیمک میں تھے سلما جی، جی تو جو ہے آف کورس جو ہے سب سے بڑا نقصان وہ ہوا تھا چیریٹیز کا. جی چیریٹیز جو ہیں پھر اپنا فنڈ ریز نہیں کر سکیں، اور یہاں پہ کتنے پروجیکٹس جو ہیں جو کہ نارتھ امریکن میں اپنے ریز ہوتے فنڈز اینڈ دین اٹ گوز بیک ٹو جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں. جی پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے ایک کیا تھا انڈس ہاسپٹل کے لیے کیا تھا، جی. اور آج ہمارے ساتھ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہمارے ساتھ جو ہے فرحان صادق موجود ہیں فرام کیا TCF سٹیزن فاؤنڈیشن، جو کہ ویریفائڈ چیریٹی ہے. تو ان کی طرف سے یہاں پر موجود ہیں، ہمیں بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ اس آن فیس بک، اور اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں آن ریڈیو جو کہ 94.7 FM ہے، تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو یو کین ٹیکسٹ اس ایٹ 403-204-0011 403-204-0011. فرحان صادق بھائی، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان اینڈ ویلکم ٹو اوور شو. بہت شکریہ مجھے بلانے کا، اور لک فارورڈ ٹو آور کنورسیشن ٹوڈے. جی بالکل. آئی اوپنر فار آل آف اس. So سلما جی گو اہیڈ. بالکل. تو آپ ہم بتائیں گے کچھ اپنے بارے میں، اور اس کے بعد ہم آپ کے فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کریں گے. جی، تو آپ نے جیسے انٹروڈکشن کیا کہ ہمارے نئے گیسٹ آئے ہیں، تو جی. ایکچولی میں کافی پرانا بندہ ہوں. ہمارے لیے نئے گیسٹ ہیں. ایز یو کین سی فرام مائی بیئرڈ ایٹسٹرا. بٹ یہ کہ میں کینیڈا پڑھنے آیا تھا 1979 میں. اچھا. اپنا بیچلرز میں پاکستان سے میں نے کیا، اور اس کے بعد میں یہاں کینیڈا آیا، ماسٹرز کیا میں نے پیٹرولیم انجینئرنگ میں. اچھا. اور اس کے بعد بس تیل کی دنیا میں آ گئے، اور جی، مختلف بالکل. کینیڈا میں رہے، کینیڈا سے باہر رہے، امریکہ میں رہے، پاکستان میں رہے، افریقہ میں رہے، تو کافی گھومتے رہے. آپ افریقہ میں کہاں رہے؟ میں انگولا میں. انگولا. واو. تو وہاں پر بھی آپ اسی سلسلے میں گئے تھے اپنے کام کے سلسلے میں؟ جی. تو آئی ورک فار بی پی برٹش پیٹرولیم فار ویری لانگ ٹائم. لیکن یہ کہ انجینئرنگ بھی کی، کچھ فائنینس بھی کیا، تو بیسکلی جو 35-38 سال میں نے گزارے اس میں. اور بہت مطلب ہے، کیونکہ کیلگری تو تیل کی دنیا کا ایک شہر ہے، تو یہاں آتا جاتا رہا میں اس دوران میں، اور پھر یہاں کام بھی کیا. تو اب یہ ہے کہ تھوڑا ایک مختلف سلسلہ ہے میرا، اور میں کئی سالوں سے اس چیریٹی کے ساتھ منسلک ہوں. لیکن یہ کہ ابھی بھی انجوائے کرتا ہوں کہ تیل کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جی آج کی جو پرائس لوگوں نے دیکھی ہوگی، تو دیٹ ول شو اپ ایٹ دی پمپس ان دی نیکسٹ فیو ڈیز. بہرحال اٹس گڈ اینڈ بیڈ. تو آپ یہ بتائیے، آپ نے ابھی اپنی اس میں بتایا کہ کئی سالوں سے آپ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں. تو کئی سال ہو گئے، لیکن میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ میں نہیں جانتی اس فاؤنڈیشن کے بارے میں. تو آپ بتائیے کہ یہ فاؤنڈیشن کیوں اور کس طرح شروع ہوئی؟ جی شکریہ. بیسکلی یہ فاؤنڈیشن جو ہے 1995 میں شروع ہوئی ان پاکستان. تو چیلنج یہ ہے ساؤتھ ایشیا کا گلوبلی ایجوکیشن، اور ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن، اسپیشلی لیک آف کوالٹی ایجوکیشن. بالکل. تو جسٹ ایز اے اسٹیٹسٹک، پاکستان میں 4 سال پہلے ایک جو اسیسمنٹ ہوا، اس میں 22 ملین چلڈرن، یعنی 2.25 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول میں نہیں جا رہا. So that is the kind of huge gap. اور اس کے علاوہ جو سرکاری اسکول ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہیں، ان کا ایک اپنا کوالٹی اور لیک آف کوالٹی ایجوکیشن ہے. تو 26 سال پہلے کچھ دوست مل کے انہوں نے سوچا کہ اس ایریا میں کام کریں، فلانتھرپسٹ اور دوست. تو انہوں نے دوستی جو ہے ایسے نبھائی ایک دوسرے سے کہ ایک کریٹ کیا، اور انہوں نے 5 اسکول بنائے 1995. اچھا. اور وہ یہ سارے اسکول تو کراچی میں شروع کیا، اور اس میں 750 بچے تھے، 750 چلڈرن. اور اس کے بعد آئی گیس وہ اف دی انٹینٹ از گڈ دین تھنگس اسٹارٹ ٹو ہیپن. تو انہوں نے کچھ چوائسیز کی اس وقت کہ ہم کریں گے کیا. ایک ان کا فوکس یہ تھا، اور ٹاکنگ اباؤٹ ویمنس ڈے ٹوڈے، ان کا ایک یہ فوکس تھا کہ ہمارے بچیوں کو تعلیم کا جو ہے نا وہ انشور کریں گے کہ وہ جینڈر ایکوالٹی آئے وہاں پر. اور یہ نہیں کہ 80% لڑکے پڑھ رہے ہیں اور 20% لڑکیاں. ان کا یہ فوکس تھا کہ وہ 50% یعنی 50% ایک بیلنس ہو، چونکہ آبادی کا بیلنس ہے، پاپولیشن کا، وہی وہ کریں. تو دیٹ فوکس واز کی.
Yeah. اور انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا جی. جو وقت آنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سود مند ثابت ہوا اور میں شیئر کروں گا. انہوں نے یہ چوائس کی کہ پڑھانے والے سب ٹیچر جو ہیں وہ لیڈیز ہوں گی, ویمن. تو اس دن سے اور ابھی تک 26 سال بعد تک ایک وہ فوکس وہی ہے. تو نہ صرف یہ کہ اسکول کی جونیئر موسٹ ٹیچر اور جو آیا وہاں کام کرتی ہے, جو وہ وومن ہے, پرنسپل وومن ہے. اور پرنسپل کیونکہ اب وہ اسکولز میں آپ سے ڈیٹا شیئر کروں گا, اسکولز کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی اور میں اس کا ڈیٹا آپ سے شیئر کروں گا. تو ان کے جو اوپر سپروائزرز ہیں, یہ جو ریجنل ایجوکیشن مینیجرز ہیں, وہ بھی خواتین ہیں. کیا بات ہے. تو اگر آپ بات کریں کہ بچیوں کی تعلیم اور دوسری طرف ویمن امپاورمنٹ, اینڈ ویمن امپاورمنٹ ان اے وے دیٹ از ریئلی ویری ویری پازیٹیو, کہ آپ ان کو رسپانسبلٹی دے رہے ہیں اور ان کو پھر ایک بہتر استاد, ٹیچر اور بہتر ایک پروفیشنل اور بہتر ماں, مطلب ہے وہ ایک پورا کمبینیشن بنتا ہے. تو وہ بہرحال وہی والی میں بات کروں گا کہ اگر آپ کا انٹینٹ ہو تو وہ چیزیں آپ ڈیسیژنز بھی بہتر لیتے ہیں. جی. تو ابھی جو ابھی آپ نے بولا, جو اپنا فگر دی کہ تقریباً 2.25 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, تو وہ کیا اس وجوہات کیا تھی؟ واٹ واز دا ریزن؟ وجوہات دیکھیے 2-3 ہیں. ایک تو اکنامک کنڈیشن جو ہے وہاں پر, اسپیشلی رورل ایریاز میں کافی بڑا چیلنج ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو بہت ہی کم عمر میں کام پہ لگا دیتے ہیں, جن کے گھر میں اگر وہ ضرورت ہے, بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بس پڑھائی سے کیا, اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے اس کی تو شادی کر دیں گے, اس کو تو 12, 14, 18 سال میں شادی کرنا ہے, اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ ایک گیپ. اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ریسورسز جو ہیں وہ کس طرح خرچ ہو رہے ہیں. سم ٹائمز آپ نے سنا ہوگا کہ گوسٹ سکولز بھی ہوتے ہیں کہ اسکول کاغذ پر تو ہے لیکن ایکچوئل فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا, یا یہ ہے کہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس میں گائیں اور بکریاں بندھی ہوئی, آل ٹائپس آف چیلنجز. تو اس کی وجہ سے تو دس از این اسیسمنٹ جو واز ڈن انڈیپینڈنٹلی. تو یہ نہیں کہ ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں, دس از لائک اے UN رپورٹ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک رپورٹ. تو وہ مطلب ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم اس 22 ملین کو ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن ہمارا کوشش یہ ہے کہ اس میں جو گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو کسی طرح ریڈیوس کریں, منیمائز کریں, اور جو بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو کوالٹی ایجوکیشن ملے. اور اس پر بھی میں بات کریں گے, آج سے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمارا اس میں طریقہ کار, پروسیس کیا ہے, اینڈ ہاؤ وی انشور کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے, پرنسپلز کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے. اور ان سم ویز میں بھی مطلب پاکستان میں پڑھا ہوں, اسکولنگ میری وہاں اپ ٹو بیچلرز وہیں ہوئی ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ اسکول میں ٹیچرز کی ٹریننگ کا اسپیکٹ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں. تو اٹس ریئلی اے ویری پازیٹیو اسٹوری. بالکل. اور جس طرح آپ خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو واٹ اے گڈ ڈے ٹو ٹاک اباؤٹ دس, اینڈ وی آر سو بلیسڈ کہ آپ ہمیں ہمارے گیسٹ ہوئے آج, اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ان اسکولوں میں آپ زیادہ توجہ خواتین کی طرف دیتے ہیں کہ ان کو ٹیچرز اور ان کی ٹریننگ, وہ پرنسپل, یہاں تک کہ اوپر سے لے کر نیچے تلک آپ کے پاس خواتین ہیں. تو اس کا ہاؤ ڈز اٹ ورک, کہ اس کا is it by donation only or there is something else? How does all this work? جی اس کا کیونکہ نیڈ کافی ہے تو وہ اور گروتھ اسی حساب سے بڑھ سکتی ہے اگر آپ کو سپورٹ ملے. سپورٹ ریئلی جو ہو رہا ہے وہ ڈونیشنز از دا کی. لیکن وہ ڈونیشنز میں انڈیویجولز بھی ہیں, آرگنائزیشنز بھی ہیں, اور پھر وہ گلوبل ریچ بھی ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کراچی میں لمٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, یا یہ کہ سندھ میں کر رہے ہیں, بلکہ یہ کہ آل اوور پاکستان اور پھر اوورسیز. تو اس سلسلے میں 17 سال پہلے TCF کینیڈا
بھی سیپریٹ ایک آرگنائزیشن بنی, اچھا ایک لوکل چیریٹی بنی کینیڈا میں, اچھا اور کینیڈا میں رجسٹر ہوئی وتھ CRA فار ٹیکس پرپزز. وی ور ایبل ٹو ایشو ٹیکس ریسیٹس بیسڈ آن ڈونیشنز کلیکٹڈ ہیئر. اوکے لیکن ویری کلیئرلی یہ ایک انڈیپینڈنٹ چیریٹی ہے ان کینیڈا, ناٹ ڈائریکٹڈ اور کنٹرولڈ بائی اینی بڈی آؤٹ سائڈ آف کینیڈا. اوکے یہ لوکل چیریٹی ہے. obviously اس کا مقصد یہ ہے, کوشش اور مقصد یہ ہے, مشن جو ہے اس کا وہ یہ ہے, ایجوکیٹنگ چلڈرن ان پاکستان ان انڈر پریولیجڈ ایریاز. تو یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کسی پوش لوکیلٹی میں ایک کوالٹی اسکول آپ نے بنا دیا. آپ انڈر پریولیجڈ ایریا میں, چاہے وہ کچی آبادی ہے اور فار فلنگ ایریا, اس میں آپ اسکول بنا رہے ہیں. اور جو آپ نے جب بات کرتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی کرسی اور بجلی پانی اور پنکھا نہ ہونے والی بلڈنگ میں کوالٹی تعلیم آپ نہیں دے سکتے. ڈسٹریکشنز بہت ہوتے ہیں. صحیح بات. تو ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ کہ آپ ایک طرف تو ٹیچرز کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے, اور دوسری طرف آپ انوائرمنٹ کیا کریٹ کرتے ہیں. صحیح بات. تو ان سم ویز میں کہوں گا کہ جیسے جیسے گروتھ ہوئی, اینڈ آئی ول شیئر دا نمبرز, اس میں یو ہیو گون ٹو آلموسٹ لائک جیسے کوکی کٹر اپروچ, کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک پرائمری اسکول کہیں بنانا ہے, رائٹ, اس میں کتنے کمرے ہوں گے, اس میں پرنسپل کا کمرہ ہوگا, اس میں ٹیچرز کا کمرہ ہوگا, اس میں لائبریری ہوگی, اس میں 6 کمرے ہوں گے, اور اس میں 4 ٹوائلٹس ہوں گے. جی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں اسکولوں میں جاتا ہوں اور وہاں پر میرا اکثر آفٹر میٹنگ دا پرنسپل اینڈ دا ٹیچرز میرا فرسٹ وزٹ جو ہوتا ہے وہ ٹوائلٹ میں ہوتا ہے, جا کے دیکھیں کہ وہاں ہائیجین کیسا ہے, پانی آ رہا ہے کہ نہیں ہے, صابن ہے کہ نہیں ہے. صحیح بات. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ بیک اینڈ پہ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو جو آپ یہ جو کوکی کٹر اپروچ کی میں نے بات کی, اس میں آپ اب پاکستان میں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو جو سکولز نظر آتے ہیں وہ ٹپکلی ایک ان کا سٹائل ہے, اور گراؤنڈ فلور پر ہم بناتے ہیں پرائمری اسکول, اور جب بچے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے ان دا سینس آف لوگوں کی سپورٹ, تو سیکنڈری اسکول پھر اس کا سیکنڈ فلور, یعنی پاکستان یا انڈیا میں فرسٹ فلور, یہاں پر سیکنڈ فلور. تو وہ ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے اس میں جو کنٹینیوسلی پروگرس کر رہا ہے. میں تھوڑے سے اگر آپ اجازت دیں میں نمبرز بھی شیئر کروں. تو ٹارگیٹ ان کا یہ تھا جب انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا کہ ہم پاکستان میں 1000 اسکول بنائیں گے, 1000 اسکول. اچھا, وین آئی ٹاک اسکول وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسکول یونٹس. 1 unit means approximately 180 children. تو ہر اسکول میں 180 ہوں گے, ہر اسکول یونٹ میں. تو ان کا ٹارگیٹ تھا کہ یہ بنائیں گے 1000, اور اس کو پھیلائیں گے ناٹ جسٹ ان کراچی بٹ سندھ میں, ان پنجاب, اینڈ جو کے پی ہے, ڈفرنٹ پروونسز میں. تو دیٹ 1000 ٹارگیٹ واز اچیوڈ اباؤٹ 6 years back. So today, and this is hot off the press, میں 3 دن پہلے لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ ڈیٹا آیا, 1800 اسکولس ہیں, 1800 اسکول یونٹس, اینڈ ود 2,80,000 بچہ اس میں پڑھ رہا ہے, 280,000. بٹ سلما, ڈاکٹر سلما ٹی, اور ایک آپ کا انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک جو آپ چاہیں گی کہ اس میں ٹیچر کتنے ہیں, 13,000 ٹیچرس, all women, 13,000 ٹیچرس, اور ان 13,000 ٹیچرس کی میں پرنسپل شامل ہیں 1,100 پرنسپلس, all women, آف دا سپروائزرز آف دیز اسکولس, کیونکہ جو 1800 اسکول ہیں اس میں ہر 40 اسکول پہ تقریباً ایک سپروائزر ہوتا ہے, یا وہ ایجوکیشن مینیجر ہوتا ہے / ہوتی ہے. دے آر آل ویمن ایکسپٹ 1, سو دے آر 45 آف دیم, 44 آر ویمن. تو پھر ایک نے کیا قصور تھا ایک کا؟ میرا خیال ہے وہاں شاید کوئی بھی نہیں ملی خاتون ایسا, لیکن یہ کہ میں نے وہ نوٹ کر لیا. I will go back and make a request on that. جو اس میں آپ کو چیلنج آتا ہے
وہ یہ کہ جن جن علاقوں میں آپ جاتے ہیں ہر جگہ آپ کو ایسے ہی ٹیچر مطلب آپ کی طرف بھاگتا ہوا نہیں آ رہا یا ٹرینڈ بندی نہیں مل رہی. تو دیر از اے پروسیس دیٹ وی ہیو فالوڈ. اور اس وقت جو اسٹیٹ آف افیئرز یہ ہے کہ ٹیچر کی سرٹیفکیشن, کیونکہ ہمارے پاس 13,000 ٹیچر ہیں, سو ایکچولی یو آر دا بگیسٹ امپلائر آف ویمن ان پاکستان آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان. بالکل بالکل. بیکاز دیر از اے ٹوٹل آف 19,000 امپلائیز, جس میں کہ 13,000 ٹیچرز اینڈ پرنسپلز ہیں. اور ان کو پھر آپ کے پاس ایسا ویر ود آل ہے, مطلب ان دا سینس کہ آپ اپنا سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس اگر 10-20 ٹیچر ہوں ان کو ایسے ٹرین کریں گے. لیکن وین یو ہیو سچ اے ہیوج ماس آف ٹیچرز فار پرائمری اسکول اینڈ سیکنڈری اسکولز, تو پھر آپ ایک اپنا ٹریننگ سسٹم سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور اس کی سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں. تو سرٹیفکیشن میں ایک بڑا ایک سمپل سا ہم نے کرائٹیریا اس سے ریلیٹڈ رکھا ہے کہ سرٹیفکیشن کی بیسس پہ پارٹ آف یور ریز ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ول بی ٹائڈ ٹو یور سرٹیفکیشن. تو یہ نہیں ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا, یا محنت نہیں کر رہے اور ریوارڈ مل رہا ہے. تو یو نو یو ڈوئنگ اے بیلنس دیئر, تاکہ ایک وہ ایک سسٹم میں پازیٹو اسٹریچ رہے. جی بالکل. سو اٹس جسٹ پہلے دن آپ یہ نہیں کر سکتے, لیکن جیسے جیسے آپ کریٹیکل ماس سے بڑھے تو یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ. تو جو لیٹسٹ میں, کیونکہ آئی واز ان پاکستان 10 days 2 weeks بیک, تو آئی واز وزٹنگ اسکولز دس ٹائم ایز ویل. تو ایک جو ایڈیشنل مجھے انفارمیشن ملی وہ یہ کہ وہ سرٹیفکیشن جو اپنے ٹیچرز کی کر رہے ہیں, اب ہم دوسرے اسکولز میں, پرائیویٹ اسکولز میں بھی آفر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ٹیچر کو اگر سرٹیفائی کروانا چاہتے ہیں. سو وین یو ٹاک آف کہ وہ 2.25 کروڑ بچے ہیں, وہ کسی بھی اسکول میں جاتے ہیں, اگر ان کو ایک بیٹر ٹرین ٹیچر ملے گا تو اس بچے کی کوالٹی اچھی ہوگی. تو میں ایک چیز شیئر کروں ود ریسپیکٹ ٹو ریزلٹس, کہ بھائی آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں, ہاؤ فار ڈیڈ یو گو اینڈ ہاؤ ڈو یو کمپیئر ود دی ایوریج ریزلٹس. تو اس میں 2-3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ہم بچے کو گریڈ 3 میں اور پھر سیکنڈری اسکول میں انڈیپینڈنٹلی تھرڈ پارٹی سے بچوں کی اسیسمنٹ, مطلب کلاس کی اسیسمنٹ ہے کہ ان کی کوالٹی ریلیٹو ٹو گورنمنٹ اسکولز اینڈ ریلیٹو ٹو ادر پرائیویٹ اسکولز کیا ہے. تو وی آر آلموسٹ ٹوائس ایز گڈ, آلموسٹ ٹوائس ایز گڈ. اچھا, اب آپ سو آئی گیو یو انادر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بور یو ود نمبرز, کہ بہت سارے نمبرز ہیں. تو ایک اور جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے بچے کو KG میں ڈال دیا, گریڈ 1 میں ڈال دیا, اور پھر وہ بچہ پروگرس کر رہے ہیں گریڈ 10 کی طرف. تو کیونکہ یہ پیرامڈ بنتا ہے, جیسے جیسے آپ تو جب گروتھ ہو رہی ہے تو آپ گروتھ ٹاپ سے نہیں کر رہے, گریڈ 10 سے نہیں کر رہے, آپ گریڈ KG سے کر رہے ہیں. تو پیرامڈ ہے, جیسے جیسے اوپر جا رہے ہیں تو بچے وہاں کم ہو رہے ہیں, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم دے ول گرو. بالکل. تو اس وقت جو TCF کے سسٹم کے اندر گریڈ 9 میں تقریباً 9,500 بچہ ہے, اور گریڈ 10 سے جنہوں نے گریجویٹ کیا, کیونکہ پاکستان میں, انڈیا میں وہ 1 to 10 ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کالج ہوتا ہے, پھر یونیورسٹی جاتے ہیں. تو گریڈ 10 از لائک دا گریجویٹنگ کلاس. تو گریجویٹنگ کلاس کے جو ریزلٹ ہے دیٹ از ویری ویری ہائی 90s, مطلب 96 to 99% ریزلٹس ہیں, ود A grades and B grades کا جو ہے وہ 84%. تو مطلب اٹس اے ویری آئی گیس ہارٹ وارمنگ اسٹیٹسٹک, کہ آپ نے یہ نہیں کہ بچے کو اسکول سے نکال دیا کہ بھائی ہاں کچھ تو ڈگری مل گیا یا اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا, بٹ اس کی بچے کی اکیڈیمک اچیومنٹ بھی اچھی ہے, اور اسی کی بیسس پہ we've had very a large number of children actually continuing in their secondary and tertiary education, جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اور مختلف پاکستان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں, چاہے وہ بزنس اسٹڈیز کے ہوں, چاہے وہ میڈیسن کے ہوں, چاہے وہ انجینئرنگ کے ہوں, سائنس کے ہوں, اس میں جا رہے ہیں.
ایک اور چیز جو مطلب کوشش جب آپ اس طرح چیریٹی میں ایفرٹ کر رہے ہیں تو کوشش ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم جو دہرادون کا جو ٹاپ اسکول ہے یا لاہور کا ایچیسن کالج ہے اس کے ایکویولنٹ ہم بنا دیں. دیٹ از ناٹ دا پرپز. دا پرپز از کہ آپ ایک لارج پاپولیشن کو آپ ایک اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کریں. وہ امپورٹنٹ چیز. تو اس سلسلے میں آپ بہت سے پروگرام ہیں. ایک ووکیشنل ٹریننگ بھی ہم کرتے ہیں. ون ٹائم مجھے موقع ملا تھا, ایکچولی اسپینڈ سم ٹائم in a school in Balochistan, where ہب چوکی پر ایک اسکول ہے جس میں I was fortunate to spend time. تو وہاں پہ بچوں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بھی آپ نے سب نے ڈاکٹر بن جانا ہے یا سب نے انجینئر بن جانا ہے یا MBA کر لینا ہے یا کوئی اور, لیکن یہ کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے, جو لائف میں آپ نے آگے بڑھ کے کرنا ہے, اس میں آپ کی کوالٹی ہونی چاہیے اور اس میں آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اور سو ٹو بی اے پلمبر اور این الیکٹریشین اور ڈائٹیشین اور وٹ ایور یو ڈو, یا آپ اگر کوئی سپروائزری پوزیشن میں ہیں تو آپ نے اپنی جو ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے, اور صرف یہ نہیں کہ آئی نیڈ ٹو میک a certain professional and therefore I must make a certain amount of money. It's more the balanced quality of life. So ethics is one of the subjects we actually teach in the school. Oh, good. Yes, That is so important. Because see, اگر آپ ethical ہوں گے تو آپ آگے جا کر بھی تو پھر وہی آپ لوگوں کو کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کے ethics ہی کام آئیں گے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ why did you choose this name, Citizenship Foundation? Why Citizenship? The Citizens Foundation. Yeah, Citizens. Sorry. Yeah. So I nobody's ever asked me that question, and I really don't know the answer other than citizens got together and they created a foundation. That's really so. And these are so. دیکھیے, آپ کسی آرگنائزیشن کو چلاتے ہیں یا انیشیٹ کرتے ہیں تو اس میں 2-3 طرح کا ریزلٹ آتا ہے. ایک ریزلٹ یہ آتا ہے کہ وہ 1-2 سال بعد وہ اس میں سے جو وہ جذبہ ہوتا ہے وہ یا فیڈ ہو جاتا ہے یا لوگ آپس میں الائن نہیں ہو پاتے تو وہ آگے نہیں چلتا. ایک وہ ریزلٹ آتا ہے. دوسرا یہ ریزلٹ آتا ہے کہ ایک بندہ یا بندی یا ایک گروپ کیونکہ انہوں نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے تو ان کی ایسپریشن یہ ہوتی ہے کہ دے نو دا بیسٹ, سو دے وانٹ ٹو مینیج اٹ اینڈ کنٹرول اٹ فار اے لانگ ٹائم. اور اچھی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس میں وہ بندہ ہٹ گیا تو وہ آرگنائزیشن بیٹھ گئی. جیسے سم ٹائمز ان پالیٹکس ایز ویل, پولیٹیکل پارٹی بنی ایٹسیٹرا. جو چیز یہاں پر TCF میں اچھی ہوئی وہ یہ کہ ارلی آن, ناٹ ان دا فرسٹ ایئر بٹ اوور دا نیکسٹ 5 to 7 years انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا بورڈ اور اس کی مینجمنٹ دے ول ورک سیپریٹلی. تو بورڈ ول ڈیسائڈ دا اسٹریٹجی اینڈ دا مینجمنٹ ول ڈو دا ٹیکٹیکل ورک, دی آپریشنل ورک, دے ول امپلیمنٹ دیٹ اسٹریٹجی. تو جو بورڈ ممبر ہے وہ مینجمنٹ میں نہیں بیٹھا اینڈ دے براٹ پروفیشنلز ان. تو اس پہ میں I'll just say that because ہم تو کیلگری میں رہتے ہیں, lot of oil professionals who had passion to give back to the system, they have joined in. یہاں پر بھی, کینیڈا میں اور جگہوں پر بھی, پاکستان میں certainly. تو جو اس وقت مینجمنٹ میں ہیں, جو فاؤنڈرز ہیں, and there's a board, there's a significant number of people, اس میں lot of philanthropists and business people are there. لیکن جو مینجمنٹ ہے اس میں میں اپنے آپ کو تیلی کہتا ہوں. تو اس میں کافی سارے تیلی ہیں, کوئی کیسٹرول سے, کوئی شیل سے, کوئی BP سے, مختلف کمپنیز سے, کچھ بینک سے, بٹ all of them have a passion to give. And I think that makes a lot of difference, because then they're not having a job only. They are actually satisfying their desire to give back to the system. It makes it easy. It makes it very easy. And for some of them, they have made choices during their mid-career. کہ اگر آپ کی عمر 35 یا 45 سال ہے, you're 45 years old, that's when your children
are really going to go to university. You need the money to send them, to a good school. And they make that choice, take a pay cut of 30, 40, 50% pay cut to come, because charities don't pay well. Charities, or either they run with volunteers, or if they pay not the corporate rates. That's right. So I think those are choices that people have made, and that makes the difference. So all these schools. हाँ, break ले लें फिर बात. तो guys, आप जो है देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी सलाम नमस्ते Calgary on Radio Sursangam 94.7 FM with me and Salma ji, and of course हमारे guest जो हैं फरहान सादिक साहब from the सिटीजन फाउंडेशन की तरफ से हैं. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. और जो मैं फेसबुक पर देख रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस. शेमी कारा, गुलरोज हाजी, रैमजी, लेला लसी, नताशा, zenobia, Gulshan Visram, Natasha from New York, and thank you so much, and Sonia as well. Thank you so much everyone. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ. ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ. ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੋ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ. ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3690 ਵੈਸਟਵਿੰਡ ਡਰਾਈਵ, ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 7171 80th ਐਵੇਨਿਊ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 6520 ਫਾਲਕਨ ਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ. ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਘੁਮਾਓ 403 835 2222. ओनर ऑपरेटर ट्रक ड्राइविंग ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ. ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ. ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਬਰਟਾ BC ਲਈ $1.80 ਪਰ ਮਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ BC ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡੈਰਲ ਲੂਜ਼ਨੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403 483 2802 ਜਾਂ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403 442 4258 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, RESP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ. ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403 404 3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਆਜੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੇ ਆ. ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਲਫੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਿਨੇਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ HMP ਕਸਟਮ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਪਾਲ ਸਿੱਖੋ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ. ਕਿਚਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਡੈਕ ਤੇ ਮਿਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 2316 ਬੇ ਨੰਬਰ 11 ਸਤਾਈ ਐਵੇਨਿਊ, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पाल सिखों का फोन नंबर है 403 701 4947 403 701 4947 या 403 829 5000 403 829 5000. जी हाँ, वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुरसंगम 94.7 FM. जी हमारे गेस्ट हैं फरहान सादिक साहब फ्रॉम द सिटीजन फाउंडेशन की तरफ से. तो उनका जो है इवेंट भी होने जा रहा है. ऑफ कोर्स विल गेट लॉट्स ऑफ डिटेल. तो फरहान भाई, यू नो जब भी कोई अच्छा काम होता है तो जो है नेगेटिव लोग जो है और बढ़ जाते हैं. स्पेशली जब भी आपने पाकिस्तान में शुरू किया ना, जो है 1800 हो गए, इतने जो है लाखों बच्चे हैं. तो उसमें उस वक्त आपको पाकिस्तान में क्या डिफिकल्टीज आई थी, जस्ट फॉर इन जनरल? कितना मुश्किल था एक के बाद एक स्कूल खोलना? इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं. जब आप 5 स्कूल से 25 पर गए और 50 पर गए तो आपके पास वर्किंग मॉडल्स थे. जी. तो आप ये नहीं कहते थे कि हम ये कर रहे हैं और मतलब बड़ा अच्छा कर रहे हैं और हमें सपोर्ट करो. आप कहते थे हमारे स्कूल में जाके देखो जी, और जिस स्कूल में जाना है आप चले जाओ. और वो जो ऑफर थी कि आपने जिस वक्त भी जिस स्कूल में जाना है, इट वॉज देयर 20 years बैक एंड इट इज देयर टुडे. सो एनीवन who lives in Pakistan or lives in Canada or lives anywhere in the world, donor or not, can go to any school and see ke wahan ho kya raha hai. So that is the comfort level of the organization within, कि आपको ये नहीं है कि आप उसको
2 हफ्ते पहले बताएंगे, फिर उधर सफाई शुरू हो जाएगी. Exactly. Yeah. None of that. So the only thing is that you just cannot, because of security reasons, you just cannot show up at the gate and say कि दरवाजा खोलो मैं आ Yeah. गया हूँ. Yeah. So No. there has to be some process. Some process. But we are, as an organization, we are very comfortable कि कोई बंदा खातून मतलब जाना चाहें, जिधर जाना चाहें, anywhere, because I'll mention the locations. So across the country, when you have 1,800 units, school units, they are in about 700 locations. तो आप सिंध में हैं या पंजाब में हैं या केपी में हैं, बलूचिस्तान में, आपको हर जगह स्कूल मिल जाएगा. जी. चाहे वो लाहौर है, पेशावर है, कहीं भी. जी. And many a time for good reason, primary के साथ फिर secondary भी होगा. Yeah. और we actually what we have started to improve efficiency and optimize जो हमारी costs हैं, जी. कि वे हम cluster बनाते हैं कि ultimately 3 primary बन जाते हैं और 2 secondary बन जाते हैं किसी एक जगह पर. और वहां पर आप any time visit is possible. जो चैलेंज बाज दफा आता है वो और तरह का चैलेंज है कि बाज जगह किसी इलाके में ऐसा भी होगा कि आपको जो लोकल कोई तगड़ा बंदा है, Yeah. दे में हैव अ चैलेंज कि यार ये पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो मेरा थोड़ी थानेदारी कम हो जाती है. That's an aspect. So that happened initially. बाद में क्या हुआ, जब ये अच्छा काम होने लगा तो कई इलाकों के जो बारुसूख people with authority or control in that area, they have come to us and say कि हमारे इधर भी स्कूल बनाएं. Oh, nice. जमीन हम देते हैं, So that was- आप that's कंस्ट्रक्शन a करें. good sign So कि that's a सबको- good sign in Yeah. that sense. And the other piece is because आप मैंने एक चीज का पहले जिक्र नहीं किया, आप खाली ये बच्चों का बैलेंस नहीं रख रहे कि लड़कियां और लड़के 50-50 हो, और कोशिश हमारी होती है कि अगर लड़कियां ज्यादा हो तो दैट मच बेटर. द अदर पीस वी हैव डन इज वी हैव अ प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं आगाही. आगाही मतलब आगाही का तर्जुमा ट्रांसलेट करेंगे तो सॉर्ट ऑफ लर्निंग और अवेयरनेस. दैट आगाही प्रोग्राम focuses on women who did not have the opportunity to go to school. Wow. तो वो हमने प्रोग्राम शुरू किया था मेरा कोई 8 साल पहले, 10 साल पहले, और इस वक्त जो 3 दिन पहले का डेटा है, we have had the good fortune of teaching 160,000, 1,60,000 women across Pakistan. क्या बात है. और उनको खाली आप ये नहीं पढ़ा रहे कि भाई उर्दू पढ़ लें, नहीं. उनको आप वो भी पढ़ा रहे हैं some basic life skills in the sense कि खत भी लिख सकते हैं, वो अखबार पढ़ सकते हैं, प्लस थोड़ा सा अरिथमेटिक भी कर सकता है, घर का हिसाब चलाना, ये वो. तो that's the basic training that they give. So it's क्योंकि वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसी फैसिलिटी में आप उनको बुला के पढ़ा सकते हैं, या इवन अदर लोकेशंस पे जहां हमें मौका मिल रहा है हम वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ा कौन रहा है, वही टीचर्स जो आपके सिस्टम में है. 13,000 टीचर्स. आई थिंक देयर वो जो सिनर्जी जो होती है कि आप एक चीज अच्छी कर रहे हैं तो उसके साथ दूसरी चीज शुरू हो जाती है. बिल्कुल. वाह. तो आपके यहाँ पर कनाडा में जो आपकी ये फाउंडेशन काम कर रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी, यहाँ पर हम लोग सॉर्ट ऑफ ऑल अक्रॉस कनाडा हमारे वॉलंटियर्स हैं. हमारे 2 एम्प्लॉइज हैं इन कनाडा, बाकी एवरीबडी इज अ वॉलंटियर. तो हमारे तकरीबन 125 plus volunteers all across Canada, including in Calgary. Number of volunteers are here. So we have sort of 10 chapters across Canada. मतलब Vancouver में है, Calgary में है, Saskatoon, Regina, Montreal, Ottawa, Durham, GTA of course, London, Ontario. तो ये spread है, और उसमें फिर हम यहाँ अवेयरनेस के लिए और फंड रेजिंग के लिए वी डू इवेंट्स, गालास करते हैं. तो उसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा कि देयर इज अ गाला कमिंग अप इन कैलगरी ऑन द 18th of March. ये इधर मैग्नोलिया में हो रहा है,
ہماری ویب سائٹ پہ کوئی بھی جا کے ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں, وہیں پہ دے کین پرچیز ٹکٹس ایز ویل. ان کے ٹکٹ کتنے کے ہیں؟ $60 کا ٹکٹ ہے. اچھا. اس میں obviously we'll share کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. پلس آف کورس آپ کے تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں بہتر کہ جب دیسی ایونٹ ہو تو کھانے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیٹ بٹ آلسو وی ہیو اے کمیڈین ہوز بین انوائٹیڈ, جرمی میکلیلن. تو جرمی کو میں سجیسٹ کروں گا جو لوگ سن رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس کو بھی سنیں, کیونکہ وہ بندہ ساؤتھ ایشیا میں اور پاکستان میں جاتا رہا ہے. تو اس کا جو کامیڈی ہے, اس کا جو دا وے کامک ہی از, ہی مکسز دوز ٹو تھنگس. کہ اس میں جو چاشنی آپ کو ملے گی تھوڑا وہ دیسی والا بھی, اور ہی نوز اے بٹ آف پالیٹکس آف دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. تو وہ دے ول بی انجوائبل فار فولکس. سو آپ کا یہ کہاں پہ ہو رہا ہے اور کتنے بجے؟ یہ 6:30 ہے آن فرائیڈے 18th of March. جی, میگنولیا. اور ٹکٹس آپ کے ویب سائٹ سے ملیں گے یا کسی اور طریقے ویب سے سائٹ پہ ملیں گے؟ اگر ڈیفینیٹلی مطلب یو کین جسٹ پرچیز آن دا ویب سائٹ, بٹ آلسو ہمارے والنٹیئرز لوگوں کو obviously کنیکٹ کر رہے ہیں. جی, اینڈ جسٹ لائک دا ریسنٹ ایونٹ جو ہوا تھا انڈس کا, تو انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ گڈ ٹرن آؤٹ. اینڈ اور جو ایک اپرچونٹی لوگوں کو اب مل رہی ہے پوسٹ, آئی وڈ سے پوسٹ کووڈ, اینڈ آئی ہوپ اٹ اسٹیز پوسٹ کووڈ, کہ اس میں ماحول جو ہے بہت مطلب ہے وہ اٹس لائک آلموسٹ لائک ایک تہوار سا بن رہا ہے کہ پیپل آر میٹنگ ایچ ادر آفٹر لانگ ٹائم. So there's an opportunity there. I would also mention اچھا ایک سوال مجھے ہے فرحان بھائی, اپنا انہوں نے کہا کہ بہت ہی اچھا شو ہے آپ کا, تو یہ کہ اپنا ان کا سوال ہے کہ جب بھی آپ نے شروع کیا یہ آرگنائزیشن تو آپ نے فنڈ جو فنڈڈ کیسا کیا ایٹ دا بگننگ؟ جسٹ ان دا بگننگ آپ نے کس طرح شروع کیا؟ اور پلس اگر کسی کو جیسے انڈیا پنجاب میں پوچھیں اگر ان کو ایسے کچھ کام کرنا ہو یہاں پہ کرنا, تو اس کے لیے کیا پروسیس ہونا چاہیے؟ جسٹ چھوٹا آنسر ہے یہ. دیکھیے, ایک تو ایکٹیویٹی ہے جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانا. جی, تو وہ ایکٹیویٹی تو وہیں ہوگی لوکل, چاہے وہ جیسے کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, ویئر ایور. اس کے لیے فنڈ ریزنگ جو ہے یا اس کی ریسورس پرووائڈ کرنا, وہ تو آپ اسٹارٹ جب ہوا تو اٹ واز بیسکلی ورڈ آف ماؤتھ. ایک مطلب جب لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں, ایسے ہی خالی اشتہار آپ کہیں لگا دیں, اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کنوینس پیپل. وہ آپ بات کریں, آپ دوستوں سے بات کریں, لوگوں کو کسی کو پروپوز کریں کہ بھئی یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے, جوائن کریے, تو پیپل ول لسن ٹو پیپل. اینڈ دین دی ادر پیسز کہ آپ اس کو دکھا رہے ہیں جا کے بھئی یہ کام ہو رہا ہے, خود آپ دیکھ لیجیے. سو دیٹس دیٹ. لیکن یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو گروتھ ہوتا ہے وہ یہ ورڈ آف ماؤتھ بھی چل رہا ہے. پھر تھوڑا بہت آپ میسجنگ کرتے ہیں, چاہے وہ ای میل سے آپ کرتے ہیں, آج کل سوشل میڈیا, اینڈ گیون ہاؤ ینگ آئی ایم, مجھے سوشل میڈیا کا اتنا نہیں پتا ریلیٹیو ٹو سم آف دی ینگر ونز ہو مے بی لسننگ, and they know how some of this communication happens very fast. They can connect easily. Very easily. اور وہ in terms of obviously generating funds, we do approach organizations. We share with them what we are doing. اور پھر in Pakistan, in Europe, North America, ہم نے اپروچ کیا اور people have been very forthcoming. And also when you the way you tell them and show them the results, that is the key thing. When they see the results that where their money is going, تو وہ لوگ زیادہ attract ہوتے ہیں. And that is the most, I think that's the most important thing, کہ آپ کے پیسے صحیح جگہ جا رہے ہیں, ان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے. یہ سب سے اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں, I would like to sort of share something. I think it's I'm humbled in a way for the organization, because 2 سال پہلے 2020 میں Charity Intelligence, which is like the charity that evaluates all other significant charities, وہ اپنی ریٹنگ کرتے ہیں. جی, تو وہ ریٹنگ میں ان کے 2-3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو وہ اسٹار دیتے ہیں آپ کو, 1 star to 5 star, ایک یہ رینج ہے. دوسرا وہ آپ کو ٹاپ 100 میں
آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ٹاپ 10 میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جی. تو ان 2020 TCF Canada was picked as the top 10 impact charity of Canada. Wow. So Congratulations. that was really humbling and, Yeah. and with a 5-star rating. So what that 5-star rating actually means is کہ وہ آپ کو ریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے. Impact, yes. تو ان کی اسیسمنٹ ہمارے بارے میں یہ تھی کہ فار ایوری ڈالر دیٹ یو ڈونیٹ $7 امپیکٹ. So that was one statistic. جی. دوسرا وہ دیکھتے ہیں ٹرانسپیرنسی, آپ کی انفارمیشن اویلیبل ہے کہ نہیں ہے, that's کہاں so ہے. important, تو ہماری ویب سائٹ پر پچھلے 12 سال کا اکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں اور لاسٹ 2 ایئر کے اکاؤنٹس جو پچھلے 2 سال کے ہیں ان کی مطلب اسٹیٹس یہ ہے کہ دوز آر دا لاسٹ 2 آڈٹس ور انکوالیفائڈ آڈٹس وچ از دا بیسٹ آڈٹ یو کین گیٹ. مطلب اس میں کوئی کسی کوالیفیکیشن سے انہوں نے اپروو نہیں کیا, وداؤٹ اینی کوالیفیکیشن انہوں نے اپروو کیا کہ نو چیلنج ٹو اینی آف دا ریپرزینٹیشن. اینڈ وہ آپ کر رہے ہیں جو وہ آپ EY سے کرواتے ہیں, ون آف دا بگ 4 آڈٹ فرمس. تیسرا یہ کہ آپ کا جو ایڈمن کاسٹ ہے, جو آپ چیریٹی میں آپ نے اگر $100 دیا تو ایکچولی ادھر کتنا پہنچ رہا ہے جہاں پر آپ کا مشن ہے. بالکل. تو ہمارا کوئی $94.5 جو ہے وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں پر ایکشن ہے. تو 5%, 5.5% از آر آپریٹنگ ایڈمن. اس آپریٹنگ ایڈمن میں میجر کمپوننٹ یہ ہوتا ہے جو کینیڈا ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کو آڈیٹر بھی چاہیے, آپ کو اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے, آپ کو ایک آفس بھی چاہیے, آپ کو ٹیکس ریسیٹس بھی دینا ہے, آپ کو سافٹ ویئر بھی دینا ہے. تو مطلب all of those are costs. Those are the costs. Those are the Related, costs. Besides the 2 employees that I mentioned. So it's a very elaborate evaluation that Charity Intelligence نے کیا, Charity Intelligence نے, اور they evaluated us again last year and they gave us a top 10 impact charity for the second year with a 5-star rating. That's great. So I mean this is a Desi program hai, Desi channel hai, and most of the people who contribute are Pakistani diaspora, South Asian diaspora. Lekin as our recognition for top 10 impact charity, تو نان پاکستانی, نان ساؤتھ ایشین ڈائسپورا میں بھی گروتھ ہے کافی. دے ہیو started to support this charity because you talk about not just education, quality education in a third world location for underprivileged children, but you talk of women empowerment, you talk about gender equality, and then the opportunities that you then open up, in terms of the word وہ کہتے ہیں نا, unleashing the potential. So how do you do that is by providing the right environment. So وہ بہرحال ایک it's something in continuum. I mean we are humbled really, and it's part of the other components are کہ آپ کا process کیسا ہے, آپ سارا یہ پلس میں ایک چیز کیونکہ I think listeners would be interested. تو آپ نے یہاں پیسے جمع کیے, آپ وہاں بھیج دیتے ہیں, تو آپ کو کیا پتا وہاں کیا ہو رہا ہے, کیسے. تو ایک تو ہم ریگولر وزٹس کرتے ہیں. Those visits are done by volunteers like myself and other volunteers جو ہمارے چیپٹرز میں ہیں, چیپٹرز کے جو لیڈرز ہیں اور other donors ہیں. They go to Pakistan and they have a look at کہ ہو کیا رہا ہے. That's one. But secondly, I don't know for many people, Ipsos is a market research company. It has global offices. It's in 89 countries. It is also in Pakistan, also in Canada. So we have appointed Ipsos, and we support in Canada 123 schools out of the 1800. 123 schools we support from the donations and the funds that we collect here, which means over 20,000 children out of the 280 that we support. And because you have 20,000 students, you have over 1,000 teachers that we support from Canada. So every school that we support is evaluated, visited by Ipsos, and so we have data for every school کہ وہاں نلکا صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, اس کی پینٹ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, اس کی اٹینڈنس کیسی ہے, اس کے ٹیچرز کا جو ایسپیکٹ ہے ان ٹرمز آف ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ہوئی ہے کہ نہیں. So I mean there's a list of 40
questions that they have to address in the survey that they do. So that's just one aspect of making sure that people who are donating and contributing, besides कि वो हम offer करते हैं कि anybody who wants to go there can, but we have checks, because at the end of the day, not only are we responsible to ourselves, but certainly more responsible to everybody who donates. And equally, we have in the desi terminology, हमारा थानेदार भी है यहाँ, CRA. So CRA, wants to ensure that any funds that are going overseas, they are being spent for the purpose. And we are very happy that we can satisfy, we have continued to satisfy CRA in the manner that they require. तो ये एक एस्पेक्ट होता है जो डोनर्स को फिक्र होती है, भाई पैसा किधर जा रहा है. सबसे बड़ी बात है. एक एस्पेक्ट और है जलाल साहब जी कि डोनर्स नॉट ओनली डोनेट टू एजुकेट चिल्ड्रन, दे ऑल्सो donate for Agahi program, which I mentioned for women. So that's that. Plus, they can also donate building a school. Because, as an individual, you can say कि भाई मैं एक school बनाना चाहता हूँ. Because people who have done very well, whether they are within the country or whether they're overseas, they want to give back at a certain point in time. So that opportunity is there as well. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. नहीं, माशाल्लाह. माशाल्लाह. We like to tell you the truth. I wasn't aware about it. And और आज हमारे जितने सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, उनको भी बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि this started so long ago और अब कहाँ तक इसका वो हुआ है इम्पैक्ट और किस तरह ये जारी है. और हम सबको इनकरेज करेंगे कि प्लीज आप आइए, टिकट लीजिए. मार्च 18th फ्राइडे को 6:30 बजे मैग्नोलिया में, और आके सुनिए और देखिए खुद के ये कितने अच्छे कॉज के लिए है. और एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और कहते हैं ना कि आपके घर में लड़के हैं और लड़कियां हैं तो आप लड़कियों को पहले एजुकेट करें, क्योंकि वो जब शादी करके जाएंगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो जो एजुकेशन होगी वो आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकते. बिल्कुल. दिस इज इम्पोर्टेंट. और ये जो वेबसाइट का लिंक है गाइस, जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, मैंने जो है अपना कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, बट इट्स वेरी इजी. tcfcanada.org. इट्स वेरी इजी. और इनका जो फेसबुक का लिंक भी का है वो भी मैंने डाल दिया है. It's in the comment section. You can go on their Facebook page or on their website. You can buy the tickets or you can donate. वहाँ पे yes, you can donate as well. Definitely. Yeah, वहाँ पे donation का भी है. You can donate any amount. There is no small amount. There is no big amount. To educate a child, one child for a month is $15. So for $180 a year, you can have one child be in the school for an entire year. And so it's मतलब वहाँ पर obviously I have lots more to share, but दो चीज मैं बताना चाहूँगा. जो आपकी बुक्स हैं वहाँ पर, मैंने पाकिस्तान में पढ़ा है, मतलब लोगों ने पाकिस्तान में, इंडिया में पढ़ा है. The quality of those books, not just the printing, but the material that is in there. But you have to see that. मतलब I was fortunate to go to a good English, supposedly good English medium school. लेकिन ये कि मैं ये बुक्स देखता हूँ, इनकी क्वालिटी उससे कम नहीं है, उनसे बेहतर है. And that is because again you have that materiality now, where you can spend time and money on developing quality material. फिर ये जो early learning का system है कि जब आप जैसे यहाँ बच्चे कैलगरी में वो जमीन पे बैठ के जो lower grades के where they interact with their hands and they work with other teachers, and it's not a one way traffic कि टीचर ने आके खड़े कुछ बोल के चले गई. वो तो हमारा वो सिस्टम भी हम चेंज कर रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं. एक स्टेटिस्टिक अगर आप मुझे इजाजत दें, आई वुड लाइक टू शेयर, क्योंकि मैंने काफी सारे किए और आई वाज गेटिंग सम गाइडेंस फ्रॉम होम कि भाई स्टैट्स बहुत ज्यादा नहीं देना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. बट एक स्टैट ऐसा है विच आई थिंक इज वेरी पावरफुल फॉर मी, कि आपने बच्चे को पढ़ा दिया, बच्ची को पढ़ा दिया, उसके बाद क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं. एक तो ठीक है कोई अच्छे प्रोफेशन में चला गया और जॉब में चला गया, बट एट एज 22
ہم لوگ اپنے جو ہمارے المنائے ہیں ان کو ٹریک کرتے ہیں. واہ اچھا وی ٹرائی اینڈ اسٹے ان ٹچ ود دیم کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. جی ہمارے کئی المنائے تو واپس اسکول میں آ کے پڑھا رہے ہیں, بچیاں پڑھا رہی ہیں. سو دیٹس ون. بٹ اس کے علاوہ مطلب جو مختلف پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں وہ تو وہاں پہ پڑھنے کے بعد جاب بھی کر رہے ہیں اور واپس آ کے ٹی سی ایف میں والنٹیئر بھی کر رہے ہیں, وہ ہے. بٹ ایک اسٹیٹسٹک ایٹ ایج 22 وچ از ویری امپورٹنٹ آئی لائک ٹو شیئر, وہ یہ کہ ایٹ دیٹ ایج 70 وی ریکگنائز کہ 70% آف آر گریجویٹس جنہوں نے میٹریکولیشن کیا گریڈ 10 دے کنٹینیوڈ دیئر ایجوکیشن. آگے انہوں نے پڑھا, چاہے وہ 12ویں جماعت میں پاس کیا یا اس کے آگے گئے. سو دیٹس ون اسٹیٹ. سیکنڈلی یہ کہ ایٹ دیٹ ایج more than 50% of the children who graduated at age 22 are making 50% more income than their parents. Wow. How nice. So how nice. the impact of education is actually changing the landscape for the family. family. So بالکل so true. بہت ماشاءاللہ آپ سے بہت اچھا کچھ جاننے کو ملا. انفارچونیٹلی ہمارا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. اب انشاءاللہ آپ کو پھر سے بلائیں گے اور ویل کم ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. لیکن وی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ کا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو 18 مارچ کو کہ وہ ہاؤس فل ہو, آل سولڈ آؤٹ ہو اور خوب ڈھیر سارے فنڈز آپ جمع کریں. اور ہم لوگوں سے بھی یہی کہیں گے, ہم سب شیئر کریں گے کہ پلیز پلیز آپ لوگ بہت اچھے کاز کے لیے یہ فاؤنڈیشن ہے تو آپ دل کھول کر اس کے لیے دیجیے. اور جیسا کہ فرحان بھائی نے بولا کہ $152 فار اے ایئر, $80 for a year for a child to educate. So it's nothing. $150 or $180 or $200 is nothing for us. So please be generous. اپنا دل کھول کے اس کے لیے دیجیے. اور انشاءاللہ اب ہمارا وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ آل دا وے یہاں تک آنے کا اور اتنا سب کچھ بتانے کا اس فاؤنڈیشن کے بارے میں. تو ہمیں اب آپ اجازت دیجیے, ہمارا ٹائم ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. شب خیر اور اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اب ماسک مینڈیٹوری نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اور سینیٹائز کرتے رہنا چاہیے, ہاتھ دھوتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو سیف رکھے گا. اور انشاءاللہ آپ سے ہماری اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. شب خیر. اللہ تو یہ ان کا یہ جو ویب سائٹ کا ایڈریس ہے میں نے ڈال دیا کامنٹ سیکشن میں. ون سیکنڈ اگین, اٹس ویئر ڈid it go? I just put it here. TCFcanada.org, or you can visit their Facebook page, جو Citizens, جو Foundation Canada TCF, or you can, of course, you can donate, or you can buy the ticket. The event will be on March 18th in Calgary. Farhan bhai, thank you so much. All the best to you on the 18th. اللہ آپ کو اور ایسی صحت مند زندگی دے. اور آپ کو people like you, even like more and more every day. I think you guys are, آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ. I think it's only because of the team that we have all across Canada that we are able to do this. بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. تو ملیں گے گائز اگلے ہفتے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. لیکن جو ہے وینسڈے کو رش آور وتھ جلال will be at 5 PM Calgary time. ملتے ہیں. خدا حافظ, ست سری اکال, آداب, and یا علی مدد. تھینک یو.